بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج ہم یہ جو کتاب ہے عربی کے 16 سبق، اس کی ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہیں یا دیکھنے والے جو ہیں وہ گھر بیٹھے عربی زبان کو سیکھ سکیں۔ اس کتاب کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں عربی زبان پڑھاتے ہوئے ہم نے بازار سے کئی کتابوں کا استعمال کیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر گرامر اتنی شدت کی ہوتی ہے اور اتنی گاڑی ہوتی ہے کہ عام بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے خود میں نے کتاب لکھی ہے، اس کے 16 سبق ہیں صرف، اور الحمدللہ کہ جس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں جناب اظہر نیاز صاحب، ان سمیت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اساتذہ نے ایک سبق پڑھے، اور آخر میں وہ ان کو جب سورہ آل عمران کے 2 رکوع دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ خود اس کا ترجمہ کریں، تو وہ الحمدللہ کہ انہوں نے خود اس کا ترجمہ کیا، یعنی یہ اس کی افادیت ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہے وہ پہلے اس کے اندر حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی جو ہیں یا الفابیٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ اردو اور عربی زبان کے ایک جیسے ہی ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ عربی حروف میں کچھ الفاظ ہیں جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، جیسے ہے لفظ پے، ٹے، چے، ڈال، رے، گاف۔ اسی طرح سے جو ہندی حروف ہیں جو 2 چشمی ہے کے ساتھ مل کر بنتے ہیں، جیسے بے ہے کی بنی پھے، تے ہے کی بنی تھے، ٹے ہے کی بنی ٹھے، تو یہ جو الفاظ ہیں جیسے بھے، پھے، تھے، ٹھے، تو ان سے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ جیسے بھول، پھول، تھالی، ٹھیلا، جھولا، یہ الفاظ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ 2 چشمی ہے عربی زبان میں موجود ہے، لیکن 2 چشمی ہے سے بننے والے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ فرق ہے اردو اور عربی کے حروف تہجی میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عربی حروف جو ہیں ذرا وہ مختلف صوتی انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں جیسے الف، بے، پے، تے، سے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ان کا تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیسے ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہماری 2 طالبات موجود ہیں، زارا خورشید اور صنم مشتاق، یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ تو آپ پلیز یہ جو پہلی ٹیبل ہے اس میں آپ اس کا تلفظ پڑھیں۔ الف، الف، حمزہ، با، تا، سا، جیم، ہا، خ، دال، زال، را، زا، سین، شین، دوبارہ کہیے۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ یہ صحیح تلفظ ہے عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں ان کا۔ بس یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ تے جو ہے نا یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تے وہ ہوتی ہے جیسے ہم اردو میں نیت میں استعمال کرتے ہیں، نیت کا آخری تے جو ہے وہ ایسے لمبائی میں لکھا جاتا ہے، اور ایک تے ایسی ہوتی ہے جو کہ گول تے میں لکھی جاتی ہے۔ تو وہ جو لمبی تے ہوتی ہے اس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں، یعنی کھلی ہوئی تے ہوتی ہے، اور جو گول تے ہوتی ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حرکات ہیں۔ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ انہیں حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو، کسی لفظ کو ان کے ساتھ جب آپ ادا کرتے ہیں تو چونکہ زبان کو مختلف انداز میں حرکت دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کو زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ حرکات جو ہے نا یہ 3-4 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے کہلاتا ہے ضمہ، یعنی جب کسی حرف کے اوپر
پیش آئے تو اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور جب کسی لفظ کے اوپر پیش آئے، آخر میں اس کے پیش آئے تو اس کو رفع کہتے ہیں، اور وہ لفظ جس کے آخر میں پیش آئے اسے مرفوع کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرف جو ہے نا وہ تو ایک الفابیٹ میں سے ایک ہوتا ہے، اور لفظ جو ہے وہ 3-4 لفظوں سے مل کر جو بنتا ہے، 3-4 حروف سے مل کر جو بنتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو جب کسی لفظ کے آخر میں پیش آئے اس پیش کو رفع کہتے ہیں اور اس پورے لفظ کو مرفوع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے زبر جو ہے وہ اسے فتح کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کو نصب کہتے ہیں، اور جس لفظ کے آخر میں آئے اس لفظ کو منصوب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو زیر ہے اسے عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں، لیکن جب کسی لفظ کے آخر میں زیر آئے تو اس کو جر کہتے ہیں اور پورے لفظ کو مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ 3 الفاظ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اور اگر کسی لفظ پر ان تینوں میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو اسے سکون کہتے ہیں یا جزم کہتے ہیں۔ اور تنوین کا مطلب ہے کہ 2 زبر 2 زیریں یا 2 پیشیں۔ جب 2 زبر 2 زیریں یا 2 پیشیں استعمال ہوتی ہیں تو وہ نون کی آواز دیتا ہے، جیسے الف 2 زبر ان، بے 2 زبر بن، تے 2 زبر تن۔ یہ نون لکھا نہیں جاتا لیکن یہ صرف آواز دیتا ہے اس کا۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے لفظ شجاع ہو اور شجاع کے عین کے اوپر 2 پیشیں ہوں تو اس کو شجاعن پڑھا جائے گا۔ کریم کے میم کے اوپر اگر 2 پیشیں ہوں تو اس کو کریمون پڑھا جائے گا، نون لکھا نہیں جائے گا لیکن وہ کریمون پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے رسول کے آخر میں اگر 2 پیشیں ہوں تو وہ رسولن پڑھا جائے گا۔ اور جب تشدید کہیں استعمال ہو تو وہ لفظ جو ہے نا وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف تشدید کا نشان ہوتا ہے، جیسے اللہ، محمد، الشمس اور رب۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ عربی زبان کے 80% الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، بالکل کامن ہے اردو اور عربک زبان میں۔ تو ان میں سے چند الفاظ جو ہیں نا وہ سامعین کی خدمت میں اور قارئین کی خدمت میں آپ ذرا پڑھیے گا، جیسے قلم، قلم، کتاب، مدرسۃ، باب، کرسی، علم، ورقۃ، الشمس، القمر، استاد، طالب، اسم، والد، مسجد، مریض، صادق، جمیل، حاضر، غائب، مسلم، عاقل، کافر، جاہل، صالح، صغیر، کبیر، طویل، مفید، غنی، فقیر، طعام۔ گڈ، شاباش۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہ جتنے الفاظ ابھی پڑھے گئے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ ان میں سے بھی 1-2 لفظ نہیں جانتے۔ جیسے ابھی میری کلاس میں کسی نے پوچھا کہ جی طعام ان کا کیا مطلب؟ تو طعام جو ہے نا یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ٹی روڈ پہ جائیں تو اکثر بورڈ نظر آتے ہیں کہ طعام و قیام، وہ جو ہے نا وہ یہاں سے ابھی اتنے کلومیٹر رہ گیا اور ابھی اتنے کلومیٹر رہ گیا۔ اس طرح سے 1-8 لفظ اور ایسے ہو سکتے ہیں، جیسے غنی امیر کو کہتے ہیں، لیکن باقی الفاظ میرا خیال ہے کہ یہ سارے ایسے ہیں جو کہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اچھا، چند اور الفاظ بھی آپ سمجھ لیجئے گا۔ اب اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ زارا آپ اس کو پڑھیں گی اور صنم آپ اس کا ترجمہ کریں گی۔ ساعت، گھڑی، بحر، سمندر، شجرۃ، درخت، حدیقۃ، باغ، مفتاح، چابی، ماء، پانی، جدار، دیوار، مالک، بادشاہ، سقف، چھت، تفاح، سیب، جنت، باغ، ملک، فرشتہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں اس ٹیبل میں ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں، ملکن، جب لام کے نیچے زور ہوتی ہے ملک تو وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اگر لام کے اوپر زبر ہو ملک تو وہ فرشتے کو کہتے ہیں۔
اس کے بعد ایک اہم جو ٹیبل ہے وہ ہے اعضائے جسم کی. انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں یہ ایک ٹیبل ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے، چونکہ جو بعد میں آنے والے سبق ہیں ان میں ان کی بار بار مثال دی جائے گی. اور قرآن میں بھی یہ تقریباً سوائے ایک یا دو الفاظ کے باقی تمام الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. تو جسم کے اعضاء کیا ہیں یہ کائنڈلی سنیے گا. جی زارا. راسن راسن سر، ناسیتن پیشانی، وجہن جبیر. چہرہ. دو پیشانی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ناسیتن اور جبین. جی. وجہن چہرہ، عینن آنکھ، انفن ناک، لسانن زبان، اذنن کان، شفتن ہونٹ، سنن دانت، اسنانن منہ. نہیں، اسنان جمع ہے، سن کی جمع ہے. سنن ایک دانت، اسنان بہت سارے دانت. جی. فمن منہ، لحیتن داڑھی، شاربن مونچھ، ذکنن تھوڑی، جیدن گردن، قطفن کندھا. اس طرح سے گردن کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. جی دن بھی گردن کو کہتے ہیں اور کن بھی گردن کو کہتے ہیں. جی. صدرن سینہ، مرفقن کوہنی، اصبعن انگلی، ظفرن ناخن، قلبن دل، بطن قلب نہیں ہے، لام کے اوپر جزم ہے، قلبن. قلبن دل، بطنن پیٹ. نو، تو کے اوپر زبر نہیں ہے، جزم ہے. بطنن بطنن پیٹ، یا جوفن. جوفن پیٹ، ظہرن پشت، رکبتن گھٹنا، ساقن پنڈلی، رجلن ٹانگ، قدمن پاؤں. گڈ، شاباش. اچھا، اب یہ جو ہم نے جسم کے اعضاء پڑھے ہیں اس میں جو ذہن نشین کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تے آ رہی ہیں، جیسے شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں یا رکبتن گھٹنے کو کہتے ہیں. تو جس لفظ کے آخر میں گول تے آئے وہ تو مؤنث ہوتا ہی ہے، لیکن اعضائے جسم میں وہ اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، چاہے اس کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گول تے آئے یا نہ آئے. جیسے جوڑوں کی شکل میں کون کون سے اعضاء ہیں آپ بتائیے زارا. جیسے عین، مرفقن، ہاں مرفق اوپر سے آئے نا، جیسے عینن، عینن، ہاں اذنن، ہاں اذن، شفاتن، ہوں، لحیتن. لحیتن دو ہوتے ہیں، داڑھی تو ایک ہی ہوتی ہے نا. جی. کتفن، مرفقن، کتفن، مرفقن، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا جو جوڑے کی شکل میں ہوں، جیسے عینن ہے، یدن ہے، اذن ہے، شفتن ہے، خدن گال کو کہتے ہیں. یعنی ہر وہ عضو جسم جو جوڑے کی شکل میں ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. اچھا، یہ کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم فرض کریں کہ اگر اس سے ہم جملے بنانے لگیں تو ہاذا یا حاذہ استعمال کرتے ہیں اسماء اشارہ قریب میں. قریب کی کسی چیز کو اگر آپ نے کہنا ہو تو مذکر کے لیے آپ ہاذا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے حاذہ ہی استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ جو ٹیبل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہاذا یا حاذہ ہی استعمال کریں. جی سنم، پہلے آپ پڑھیں. ہاذا یا حاذہ ہی استعمال کرتے ہوئے اس کے جملے بنائیں. ھذا رأس، ٹھیک. ھذہ ناصیۃ، گڈ. ھذا وجہ، ٹھیک. ھذہ عین، ٹھیک ہے. ھذا انف، ٹھیک ہے. ھذا لسان، ٹھیک ہے. ھذہ اذن. بالکل ٹھیک ہے. اس اذن کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پیر میں ہے، دو ہیں، اس لیے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ھذہ اذن. ھذہ شفۃ، ٹھیک ہے. ھذا سن، ٹھیک. ھذا فم، ھذہ لحیۃ، ھذا شارب،
हाजा ज़कनुन, हाजा जीदुन, हाजा कातिफुन। हाज ही कतिफ, आपका एक ही कंधा है, दो कंधे हैं ना, तो जी अगर सर। दो कंधे हैं तो ये मुअन्नस है। हाज ही हाज़िही कतिफुन। हाज़िही कातिफुन, हाजा सदरु, ठीक है, हाज़िही मिरफ़कुन, ठीक है, हाजा इस्बाउन, हाजा ज़ुफ़रुन, हाजा कल्बु, हाजा बतनुन, हाज़िही ज़हरुन। क्यों नहीं पुष्ट, दो कमरे आपके? एक ही है ना, पुश्त एक ही जी, होती जी, है। सर। हाजा ज़हरुन, हाजा ज़हरुन, हाज़िही रुकबतुन, हाज़िही साक़ुन, ठीक है, हाज़िही रिजलुन, हाज़िही कदमुन। गुड, शाबाश। ये आज़ाए जिस्म थे। उसके बाद इस बात को समझना ज़रूरी है कि मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होते हैं। आम तौर पर जो एक उसूल है वो ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ताए मरबूता यानी गोल ते आए वो मुअन्नस होता है, और अगर वो गोल ते ना आए तो वो मुज़क्कर होता है। जैसे कौन कौन से अल्फाज हैं जिसके आखिर में ताए मरबूता आता है ज़ाहरा? मदरसतुन, ठीक है, वरकतुन, बकरतुन, सातुन, हदीकतुन। यानी ये तमाम अल्फाज जो हैं ये इनके आखिर में चूँकि ताए मरबूता है इसलिए ये मुअन्नस हैं। अच्छा, अगर किसी मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना हो तो उसका बिल्कुल सीधा सादा उसूल ये है कि उस लफ्ज़ के आखिर में आप ताए मरबूता बढ़ा दें, यानी गोल ते बढ़ा दें, तो मुज़क्कर से मुअन्नस हो जाएगा। जैसे इस एक टेबल में हमने दिया हुआ है, गायबुन, गाइबतुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, आकिलुन, आकिलतुन, काफिरुन, काफिरतुन, सालिहुन, सालिहतुन, तवीलुन, तवीलतुन, जमीलुन, जमीलतुन, हाजिरुन, हादिरतुन, आलिमुन। आलिमतुन। अच्छा, इसी तरह से अगर हमने इसको दूसरी तरह करना हो कि हम मुअन्नस बताएं आपको कि गायबतुन, मुस्लिमतुन, आकिलतुन, और इसका मुज़क्कर बनाएं, तो वो आप आसानी से बना सकते हैं कि उसकी ता जो है ना वो हटा दें, तो गायबतुन की ता हटा दें तो क्या रह जाएगा? गायबुन, काफिरतुन से, काफिरुन, जबीलतुन से, जमीलुन, मुस्लिमतुन से, मुस्लिमुन, सालिहतुन से, सालिहुन, हादिरतुन से, हादिरुन। बस ताए मरबूता हटा देंगे तो वो मुज़क्कर रह जाएगा। अच्छा, अब ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि कुछ इसम जो है वो उर्दू में मुअन्नस होते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान का जो कायदा हमने पढ़ा है कि जिसके आखिर में ताए मरबूता नहीं होगी, गोलते नहीं होगी, वो मुज़क्कर होगा। तो इस तरह से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उर्दू में तो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चूँकि उनके आखिर में ताए मरबूता नहीं है तो वो अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे किताबुन, कुर्सीयुन, मस्जिदुन, ये तीनों अल्फाज जो हैं इनके आखिर में मुअन्नस की कोई चूँकि निशानी नहीं है, इसलिए ये मुज़क्कर होंगे। इस तरह से निज़ाम शमसी के जितने भी सैयारे हैं वो सारे के सारे मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं सिवाय कमर के अर्ज़ुन, ज़मीन जो है ये मुअन्नस है, शमसुन, सूरज ये मुअन्नस है, समाउन मुअन्नस है, कमर जो है ना वो सिर्फ मुज़क्कर है। यह हमारा पहला सबक जो है ना ये ख़त्म होता है, लेकिन ये तमाम किताब के अंदर इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है कि हर सबक के आखिर में कुछ मशक़ें दी हुई हैं, और ये मशक़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि सबक को याद करने के लिए और जहन नशीन करने के लिए इन मशक़ों का करना ज़रूरी है। तो हम तमाम अपने देखने और सुनने वालों को ये गुजारिश करेंगे कि वो इन मशक़ों को अपने तौर पर करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी मदद के लिए हम भी एक दफ़ा इन मशक़ों को करते हैं। मुझसे पहला सवाल तो चूँकि लिखने से मुताल्लिक़ ही है कि ज़ेर, ज़बर और पेश को अरबी में क्या कहते हैं, 5 अस्मा को इन तीनों हरकत के साथ लिखें। तो ये तो अब लिखने से मुताल्लिक़ है, इसलिए सब लोग इसको लिखने की मशक़ करें, क्योंकि कुरान में भी आता है कि अल्लमल इंसान बिल कलम, कि हमने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया है।
تو یہ قلم آپ استعمال کریں گے اور لکھنے کی مشق کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسرا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عربی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کریں. تو زارا آپ یہ عربی والے الفاظ پڑھیں اور صنم آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے. جی سر. جی. مفتاحن چابی. حدیقتن باغ. جدارن دیوار. سقفن چھت. تفاحن سیب. ساعتن گھڑی. ماؤن پانی. پانی. معاون پانی کو کہتے ہیں. جی. نہرن نہر. بابن نہیں، دروازہ. دریا کو نہرن کہتے ہیں. نہرن اردو میں تو ہم نہرن نہر کو کہتے ہیں نا، جی سر. لیکن عربی میں نہرن کا مطلب ہوتا ہے دریا. جیسے نہر نیل، نیل کا جو دریا ہے اسے نہر نیل کہتے ہیں. جی دوبارہ کہیے. نہرن دریا. بابن دروازہ. ورقتن ورق. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا تیسرا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل اعضائے جسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو یہ کچھ اردو کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو ابھی صنم آپ یہ اردو کے الفاظ پڑھیں گی اور زارا جو ہے یہ اس کا عربی میں بتائیں گے کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی. سر. راسن پیشانی. ناسیاتن ناسیتن یا جبین دونوں. چہرہ. وجہن آنکھ. عینن ناک. انفن انفن ٹھیک ہے. زبان. لسانن کان. اذنن ہونٹ. شفتن ٹھیک ہے. دانت. اس سنن ٹھیک منہ. ہے. فمن گردن. جیدن سینہ. صدرن گردن کے لیے بھی دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اونکن. جیدن یا انکن اونکن. ٹھیک ہے. سینہ. صدرن کوہنی. مرفقن. مرفقن دل. قلبن پشت. ظہرن. ظہرن ٹھیک ہے. پنڈلی. ساکن پاؤں. قدمن قدم. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں اور مشق یہ ہے کہ جو اسماء اشارہ ہیں، اسماء اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اسماء اشارہ کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو قریب کی کوئی چیز ہو تو اس کو اشارہ کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہاذا یا حاذہ. ہاذا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب مشق یہ ہے کہ یہ تصویریں دی ہوئی ہیں سامنے، تو آپ نے ہاذا یا حاذہ استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں، جیسے ہاذا قلم حاذہ ساعت. جی صنم آپ بنائیں پہلے جملے. ہاذا قلم. ہاذا کتاب. ٹھیک ہے. ہاذا کرسی. ہاذا شمس. نو سوری. ہاذہ شمس. حاذہ، چونکہ شمس ہم نے پڑھا ہے کہ جو سماوے عرضی ہیں سوائے قمر کے وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. جی دوبارہ کہیے. ہاذہ شمس. ٹھیک ہے. ہاذا مفتاح. گڈ. ہاذا مسجد. ٹھیک ہے. ہاذہ قمر. نو نہیں سوری. ہم نے پڑھا یہ تھا کہ قمر کے علاوہ باقی سارے مذکر. مؤنث ہیں، صرف قمر مذکر ہے، تو آپ اس کو کہیں گی. ہاذا قمر. ٹھیک ہے. ہاذا حاذہ طاولۃن، میز کو کہتے ہیں طاولۃن. حاذہ طاولۃن. ہاذہ طاولۃ. ہاذا موزن، کیلے ہاذا کو کہتے ہیں موزن. ہاذا موزن. موزن. ٹھیک ہے. ہاذا مانجو. ہاں مانجو اصل میں انگریزی سے لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے لفظ، چونکہ انگریزی میں تو مینگو کہتے ہیں نا آم کو، لیکن چونکہ گاف عربی زبان میں نہیں ہے اس لیے اس کو جیم سے بدل دیا گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مانجو. تو آپ اسے کہیں گے ہاذا مانجو. ٹھیک ہے. ہاذا تفاح. ٹھیک ہے. ہاذا ساعت. حاذہ ساعتن، چونکہ ساعتن کے آخر میں تے ہے نا، جی سر. تو گول تے ہے، تا مربوطہ ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے، اس کو آپ کہیں گے حاذہ ساعت. ساعتن. ٹھیک ہے. ہاذہ ساعت. ٹھیک ہے. ہاذہ وردۃ. ٹھیک ہے. ہاذا ازہار. حاذہ حدیقۃن، باغ ہے نا، حاذہ حدیقۃن. ہاذہ حدیقۃ. ہاذا بحرن. ہاذا بحر. بحرن. ہاذا نہر. ٹھیک ہے.
हाजा बाबुन, ठीक है, हाजा बैतुन, ठीक है, हाजा शारउन, ठीक, हाज़िही अज़हारुन। जब हाजी ये जमा हो ना, इसको आगे चल के हम ज़रा तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जमा है ना उसके लिए हाज़िही इस्तेमाल होगा। हाज़िही अज़हारुन, ये फूल हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसी को दोबारा मश्क करेंगे, लेकिन इस्माए इशारा बईद के साथ। इस्माए इशारा बईद जो है ना वो ज़ालिका और तिलका, यानी दूर की अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो आप कहते हैं ज़ालिका कलमुन, वो कलम है, ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। लेकिन मुज़क्कर के लिए ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ालिका और तिल का इस्तेमाल करते हुए ज़रा आपने इनके जुमले बनाने हैं। जी बनाएं। ज़ालिका कलमुन, ठीक, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका कुर्सियुन, तिलका शम्सुन, वेरी गुड, ज़ालिका मिफ्ताहुन, ज़ालिका मस्जिदुन, ज़ालिका कमरुन, तिलका ताविलतुन, ठीक है, ज़ालिका मौज़ुन, ज़ालिका मंजू, ज़ालिका तिफ़ाहुन, तुफ़ाहुन, ता के ऊपर पेश है, तुफ़ाहुन। ज़ालिका तुफ़ाहुन, ज़ालिका तुफ़ाहुन, तिलका साअतुन, तिलका वर्दतुन, वेरी गुड, तिलका हदीकतुन, ठीक है, ज़ालिका बहरुन, ठीक। ज़ालिका नहरुन, नून के ऊपर ज़बर है, नहरुन, नहरुन, ज़ालिका बाबुन, ज़ालिका बैतुन, ज़ालिका शारियुन, तिलका इज़हारुन। तिल का इज़हार, वेरी गुड। अच्छा जी, छठा सवाल है कि कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि मुज़क्कर हैं, उनके मुअन्नस बनाने हैं, और उसका हमने बिल्कुल सीधा साधा सा उसूल पढ़ा है कि जो मुज़क्कर हैं अगर उसको मुअन्नस बनाना है तो क्या करेंगे उसके लिए, ताई मरबूता ताई लगा मरबूता देंगे का आगे। इस्तेमाल कि उसके करेंगे। आखिर में ताय मरबूता या गोल ता को बढ़ा देंगे तो वो मुज़क्कर से मुअन्नस मुअन्नस बन जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा आप इसके ये लफ्ज़ पढ़ें जो कि मुज़क्कर हैं और आप मुअन्नस, उसका मुअन्नस जी, बताएं। जी, साजिदुन, साजिदतुन, राकियुन, राकियतुन, आकिलुन, आकिलतुन, गायबुन, गाइबतुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, मोमिनुन, मुमिनतुन, सालिहुन, स्वालिहतुन, जमीलुन, जमीलतुन, हादिरुन, हादिरतुन, आलिमुन, आलिमतुन, मुअल्लमुन, मुअल्लमतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और वो मिक्स हैं, मखलूत हैं, लेकिन उसमें कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मुअन्नस हैं। तो असल में तो ये लिखने की मश्क है कि लिखने के लिए ये मश्क है कि इनके अलग अलग कालम बनाएं और मुज़क्कर जो है उनको एक कालम में लिखें और जो मुअन्नस है उसको दूसरे वाले कालम में लिखें। लेकिन अभी हम तो लिखने की मश्क नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आप एक लफ्ज़ पढ़ेंगी और दूसरी जो है ना वो ये बताएंगे कि ये मुज़क्कर है या जी सर। मुअन्नस है। चलें, ज़ारा आप पढ़ें और सनम आप बताएं कि ये मुज़क्कर है जी या सर, मुअन्नस है। जी, गायबतुन, गायबतुन, मुअन्नस, सालिहुन, मुज़क्कर, किताबुन, मुज़क्कर, ऐनुन, मुअन्नस, कुर्सियुन, मुज़क्कर, उज़ुनुन, मुअन्नस, ये तवी क्यों उज़ुनुन क्यों मुज़क्कर है, क्यों मुअन्नस है? क्योंकि सर ये जोड़ों की शक्ल में पेयर है। में जोड़ों ना, की शक्ल। इसलिए। जी, तवीलातुन, नहीं तवीलतुन, तवीलतुन, मुअन्नस, अर्दुन, मुज़क्कर, मुअन्नस। समावे अर्जी के बारे जी में सर। हमने ये पढ़ा है कि तमाम सर। समावे अर्जी जो हैं ये वो मुज़क्कर- मुअन्नस हैं मुअन्नस सिवाय होते कमर के। ठीक है। अर्जुन, समाउन, शम्सुन, ये तमाम के तमाम मुअन्नस है। मुअन्नस है। जी, फिर पढ़ें। अर्दुन, मुअन्नस, यदुन, मुअन्नस, आकिलुन, मुज़क्कर, आकिलुन, आकिलुन, मुज़क्कर, रजुलुन, मुज़क्कर, शम्सुन, मुअन्नस, कतिफुन, मुज़क्कर, हम्म, कातिफुन, कतिफुन किसे कहते हैं? शोल्डर को, कांधे को। कंधा। कितने कांधे हैं आपके? सर दो मुअन्नस है। दो हैं तो मुअन्नस ठीक है। हुआ। कतिफुन, कतिफुन, मुअन्नस, काफिरुन, मुज़क्कर, समाउन,
مذکر نو نہیں سوری آسمان ہے، مؤنث. سوری جی پھر پڑھیں. سماؤن مؤنث عالیتن مؤنث عالیتن. عالیتن. اچھا یہاں ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے رجلن، یہ اس میں جو لکھا ہوا رجلن جو ہے نا اصل میں یہ تو آدمی کو کہتے ہیں، مین کو، لیکن اصل میں یہاں پہ یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس کے را کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی رجلن. تو اگر یہ رجلن ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹانگ کو رجلن کہتے ہیں مؤنث. تو یہ مؤنث. اگر یہ رجلن لکھا ہوا ہو مذکر تو یہ پھر مذکر مذکر ہے، چونکہ مین تو ہوتے ہی مذکر ہے. اور اگر را کے نیچے زیر آئے تو یہ رجلن ہوگا. الحمدللہ کہ اس کے ساتھ ہم نے آج اپنا پہلا سبق مکمل کر لیا. انشاءاللہ دوسرے سبق کے لیے جلد حاضر ہوں گے.